अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ खबरें हैं जो हैं तो बहुत अहम लेकिन थोड़ी सी खौफनाक भी हैं, और इन खबरों को आप तक पहुंचाने का मकसद ये नहीं है कि कोई सनसनी फैलाई जाए या कोई परेशानी में मुब्तला कर दिया जाए, अफरा तफरी फैलाई जाए, लेकिन इनका मकसद ये ज़रूर है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि इस वक्त सिचुएशन है क्या और किस तरह से उसको हाइड किया जा रहा है। तो थोड़ा सा ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने उसमें ये कहा है कि अप्रैल में उन्हें लग रहा है कि इंतखाबात हो जाएंगे और पूरे मुल्क के आम इंतखाबात वो देख रहे हैं। तो उन्हें अप्रैल में इंतखाबात होते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं ये भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो व्यूअर्स, यहीं से बात शुरू करते हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं। पीडीएम हुकूमत की जो नाकिस कारकर्दगी है उसको भी एक्सपोज किया, और जो इसका एक बंदा जिसको वो जिम्मेदार समझता है यानी जनरल बाजवा साहब, तो उनकी भी उन्होंने खूब क्लास ली कि बाजवा साहब ने किस तरह से रजीम चेंज करके पाकिस्तानी अवाम को इस हाल तक पहुंचाया है, जबकि उन्हें बताया गया था, इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुके नहीं इस बात के ऊपर। तो बहरहाल जनाब, बाजवा साहब तो अब दुबई में सिग्नल पर खड़े हुए हैं, लेकिन जो लाल बत्ती है वो ख़ुद तो वहाँ रुक गए हैं, लेकिन पूरी एक लाल बत्ती इस वक्त अवाम के लिए ज़रूर जल गई है, क्योंकि ये लाल बत्ती ये इंडिकेट कर रही है कि हालात बहुत ख़राब और सीवियर हो चुके हैं। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी इसीलिए ये जो बात कर रहे हैं कि अप्रैल में इंतखाबात हो रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी पेशन गोई है, और वो ये समझते हैं कि सिचुएशन इस कदर वर्स हो रही है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। व्यूअर्स, मैंने इस बात के ऊपर बहुत सारे लोगों को ये क्रिटिसिज्म भी करते सुना कि जनाब इलेक्शन हो जाने से कैसे एकदम मईशत ठीक हो जाएगी, क्या इलेक्शन हो जाने से एकदम कोई ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे, या इलेक्शन हो जाने से एकदम कोई डॉलरों की बारिश हो जाएगी। तो ये जो बात लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन ही सिर्फ अब वाहिद हल है, इसकी वजह क्या है। तो व्यूअर्स, मैंने मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे भी इस सिलसिले में बात भी की, और कुछ लोगों से मैंने जो है पर्सनली बात की, कुछ लोगों के व्यूज़ मैंने सुने और कुछ मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े, जिसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इन सब का जितने भी हमारे माहिर मईशतदान हैं उनका इस बात पे कंसेंसस है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह है पूरे क्राइसिस की वो ये है कि इनस्टेबिलिटी की वजह से जो सरमायाकार है वो अपना पैसा लगा नहीं रहा, काम रुक गया है। और जब काम रुक गया है तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। इस वजह से कोई भी ना तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना कोई एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से हर तरफ से बिल्कुल एक मफलूज हो जाने वाली कैफियत है। तो सबका ये मानना है कि इवन अगर इस मौके पे इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी हो जाती है, मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिए, कि अगर इस मौके पे इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी इवन हो जाती है तो तब भी आप देखेंगे कि सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को पता होगा कि एक रोड मैप अब आ गया। सबसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन वो होती है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आज ये है और कल क्या होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब आपको ये पता हो कि भाई अब ये है, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये है, तो आपके पास जब एक रोड मैप आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली जो सरमायाकार है उसका कॉन्फिडेंस बहाल होता है, उसको लगता है भाई सिंपल सी बात है ना, मैंने भी कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो मैं किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगी जहां पे मुझे इस बात की एश्योरेंस होगी कि मेरा जो सरमाया है वो सिक्योर है, मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, यहाँ पे कल कला को एकदम कुछ हो नहीं जाएगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाएगी। तो यही बात जो है वो हर सरमायाकार के ऊपर लागू होती है, और हर कोई जो इन्वेस्टर है वो यही चीज़ देखेगा। अब सिचुएशन ये कि इमरान खान साहब इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए ये बात कह रहे हैं कि इस हुकूमत के पास अब ये बात नहीं हम कह सकते कि 2 महीने बाद कुछ नहीं है या 1 महीने बाद कुछ नहीं। अब बात नाजरीन दिनों तक आ गई है, दिनों तक। आपको पता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त अब आप लोग तैयारी कर लें, और अल्लाह ना करे कि मुझे इस तरह की हालात और मनाजिर नज़र आएँ, लेकिन ये मुझे अब होता हुआ कोई इतना दूर नहीं लग रहा मामला कि लोग 1-1 लीटर पेट्रोल के ऊपर एक दूसरे का सर फाड़ रहे होंगे। जैसे आपने वो आटे वाली वीडियोस देखी है ना, कि जहाँ पर सस्ता आटा मिल रहा है वहाँ पे लोग कैसे छीना झपटी कर रहे हैं, 1-1 20 किलो 10 किलो के आटे के ऊपर एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं। ये सिचुएशन है। क्यों? वजह यही है कि जब चीज़ों की किल्लत होगी, लोगों को सामान नहीं मिलेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या होगा? एक दूसरे का सर फाड़ेंगे। तो श्रीलंका में क्या हुआ था? क्या इससे मुख्तलिफ हुआ था? यही एग्जैक्टली सिचुएशन थी। अब आपको पता है कि सिर्फ
چند ہفتوں کا جو آپ کے پاس ریزرو رہ گیا ہے اس میں آپ کے پاس اب اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ آپ پیٹرول خرید سکیں باہر سے. جب آپ کا فیول باہر سے امپورٹ ہی نہیں ہو کے آئے گا, آپ کو پیٹرول پمپس پہ فیول نہیں ملے گا, تو سوچیں آپ کیا کریں گے. مطلب کاروباری زندگی ٹوٹل رک گیا, کہیں نہیں آ جا سکتے, سب بند, ٹوٹل فیلئر. تو پھر اور ڈیفالٹ کسے کہتے ہیں, اور کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے ڈیفالٹ کی؟ مجھے کوئی ان میں سے آ کے یہ جو بن رہے ہوتے ہیں اتنے معیشت دان اور بڑے چیمپئن اور تجربہ کار آ کے بتا دے کہ فالٹ کی اور ڈیفالٹ کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. پیٹرول آپ کے ملک میں نہیں ہے, اسٹاک ایکسچینج آپ کی اس وقت بالکل کہتے ہیں نا زمیں بوس وہ ہوئی ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے دیکھا ہے کل کس قدر 1300 پوائنٹس کی کل اس میں مندی تھی, اس کے بعد پھر اس کے اگلے دن وہی مندی کا رجحان, تو وہ ٹوٹل نیچے جا رہے ہیں جو کام ہے اسٹاک کا. پھر اس کے بعد آپ اس پر آ جائیں, 1.1 بلین ورلڈ بینک نے آپ کو دینے تھے, انہوں نے بھی وہ پیسے روک لیے ہیں. آپ کی سرٹینٹی نہیں ہے کوئی, آپ کے ملک میں کوئی یقینی صورتحال ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جس کو دے رہے ہیں اگلی دفعہ جب پیسے واپس کرنے کا ٹائم آئے گا تو یہ بندہ یہاں پہ بیٹھا بھی ہوگا کہ نہیں بیٹھا ہوگا, کوئی پتہ نہیں ہے. یہ ابھی حکومت ہے, اگلی دفعہ جب باری واپس کرنے کی ہوگی تو کون سی حکومت ہوگی کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایسے سچویشن میں جب اپنا انویسٹر نہیں انویسٹ کر رہا تو آپ کے خیال سے باہر کے لوگ ہمیں آ کے ڈالر دے رہے ہوں گے کہ لو جی ہمارے پیسے بہت فالتو ہیں, ڈبو انہیں. ایسا نہیں ہوتا. ورلڈ بینک نے 1.1 بلین روک لیے, آئی ایم ایف آپ کو منہ نہیں لگا رہا, بات نہیں آپ کی سن رہا, اور دوست ممالک جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرو, آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کرو, آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاؤ, پھر ہم بھی آپ کی کچھ ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ بس اس بات کے اوپر ڈٹے بیٹھے ہیں, ضد اور ہٹ دھرمی اور انا کے پیچھے انہوں نے پورے ملک کا کباڑا کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ کہ لوگ اس بات سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں کہ بھائی کسی طرف ملک کو لے کے جانا ہے. بھائی آپ کے پاس کیا 4 مہینے میں کون سا جادو کا چراغ ہے جس سے آپ کوئی ڈالرز بنانے والے, کوئی پلان انہوں نے ایک بھی دیا ہے کہ یہ ہمارا پلان ہے, ہمیں صرف 4 مہینے عمران خان کام کرنے دے, ہم یہ جو کام ہے نا الیکشن کی بھی کوئی بات نہ کریں, ہم 4 مہینے کے اندر یہ کام کر کے یہ دولت جو ہے وہ پروڈیوس کر لیں گے. کیا کوئی ایسا پلان دیا انہوں نے؟ ہے کوئی ان کے پاس ایسا پلان جس کی بنا پر یہ مزید جو ہے حکومت کرنے کے بڑے دعوے دار بن رہے ہیں یا بڑی خواہش مند بن رہے ہیں؟ تو اب یہ صورتحال ہو رہی ہے ملک کی اکانومی کی. آپ کا ٹیکسٹائل سسٹم بند پڑا ہے, روزانہ کی بنیاد پر بڑے بڑے جو آپ کے کارخانے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, گاڑیاں بنانے کے کارخانے بند ہو رہے ہیں, موبائل کے کارخانے بند ہو رہے ہیں, اور جو ابھی لگنا ہی شروع ہوئے تھے جسٹ. اس کے بعد پھر آپ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کا آپ حال دیکھ لیں. آہستہ 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 ہر روز ہم کوئی نہ کوئی سن رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بند ہو گیا, فلاں بند ہو گیا, فلاں نے وائنڈ اپ کر دیا. یہ آپ کے ملک کا انہوں نے حشر کیا ہے. اور اس کے بعد ابھی بضد ہے کہ ہم نے ابھی جان نہیں چھوڑنی, جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں کہ جب تک خون کا کوئی آخری قطرہ بھی ہوگا تو وہ بھی جب تک نکل نہ جائے تو ہم نے بخشنا نہیں ہے. تو اب ایسی سچویشن میں الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ تنخواہیں رکنا بند ہوں گی, ڈیفینس بجٹ آپ کا ختم ہوئے گا. اب وہ آئی ایم ایف نے لگایا نا سری لنکا کو, کہا ہے نا کہ کرو اپنی آدھی فوج انہوں نے آدھی کر دی ہے کہ جی آپ خرچہ نہیں اٹھا سکتے, پینشنز بند کریں. پینشنز بند کریں گے آپ ملک میں, یہاں پر فوج کا بجٹ کم کریں گے آپ, کیا کریں گے آپ؟ تنخواہیں بند کریں گے لوگوں کی, پیٹرول کے پیسے نہیں ہوں گے, کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا, کھانے پینے کا تیل نہیں آ سکے گا. آدھا تو کھانے پینے کا سامان آپ باہر سے منگواتے ہیں, دالیں تک تو ہماری باہر سے آتی ہیں, یہ سب نہیں آئے گا تو کہاں کا آپ کہیں گے کہ جی ملک چل رہا ہے؟ کیسے دنیا کا روزگار چلے گا؟ مہنگی چیز بھی نہیں ملے گی ایون. تو اس طرح کی اکانومی کی سچویشن میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو مزید ڈیلے کریں. اور جب سب کے اپنی گردن پہ ہاتھ آئے گا نا کہ اب سب کے کٹس لگنا شروع ہوں گے یا اس طرح, تو پھر سارے اچھے بچے بن کے آپ دیکھیے گا کہ ایک ڈیسیجن لینے پر مجبور ہوں گے. اور اسی وجہ سے اسی بنیاد پر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپریل میں الیکشن نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوگی, ملک میں کوئی روڈ میپ بنے گا کہ اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا, تو اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کاروبار شروع ہوگا, انویسٹر بھی کچھ نہ کچھ انویسٹ کرے گا, کچھ لوگوں میں امید جاگے گی کہ بھئی یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے جہاں پہ کوئی ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بھئی طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ہے ساری سچویشن جس کی بنا پر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اور باقی میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی ایلیبریٹ کر دوں کہ اب خود پی ایم ایل این کے حلقوں کے اندر بھی یہ بہت زیادہ تشویش بھی ہے اس بات پر, اور اب پی ایم ایل این جو ہے وہ اس چیز کے اوپر سوچ رہی ہے کہ جناب ہمیں الٹیمیٹلی تو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کے لیے جانا ہی پڑ رہا ہے, اور ادھر سے اب شہباز شریف صاحب کو اعتماد کے ووٹ کا اگر وہ کہتے ہیں نمبر پورے کرنے پھر مشکل ہیں. تو ایسی صورت میں جو اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے, ہمیں پھر الٹیمیٹلی اگر جانا ہے تو پھر کیا یہ اچھا آپشن نہیں ہے
کہ ہم اس بات کا بھی خمیازہ عمران خان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں چین ہی نہیں لینے دے رہے تھے تو کام ہم کیا کرتے, اگر ہمیں 4 مہینے اور مل جاتے تو ہم نے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی تھی. تو یہ ساری پلاننگ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس طرح کا کوئی نیریٹو بلڈ کر کے جو ہے پھر الٹیمیٹلی عام الیکشنز کی طرف جائیں. اور ویسے بھی ملک میں کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ بار بار یہ ضمنی الیکشن تو صوبائی الیکشن تو پھر جنرل الیکشن, تو اسی آپ کھیل میں لگے رہیں اور اس سے پھر الٹا آپ کے پیسوں کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ اب ساری صورتحال ہے, جس کے بعد اب کچھ حلقوں میں پی ایم ایل این کے یہ بہت زیادہ ڈویژن ہے, اختلاف رائے بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب, جو کہ پی ایم ایل این کے نائب صدر بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, وہ بہت زیادہ اپنی جو قیادت ہے اس سے نالاں ہیں. اور یہ بڑی وثوق سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ پی ایم ایل این سے الگ ہونے کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی کرنے والے ہیں. یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ 5 سے 6 مزید ارکان بھی ہیں پی ایم ایل این کے جو کہ ان کے ساتھ ہیں. تو 5 6 7 لوگ ایک ساتھ اکٹھے الگ ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوئے ہیں. وجہ اس کی ایک تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ بالکل جو ہے وہ غلط ڈیسیجنز اور اس طرح کی چیزوں میں مشاورت نہ ہونا. پھر جو زیادہ مین ان کو وجہ نظر آئی ہے, جب سے یہ خاص طور پر پی ایم ایل این میں چیف آرگنائزر بنایا مریم نواز صاحبہ کو, حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دینا اور اس ٹائپ کی چیزیں, تو وہ پھر اس بات پہ اب ریئیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں پارٹی والے کہ بھائی ہم یہاں پہ کیا چنے بیچنے آئے ہوئے ہیں, کہ آپ لوگوں نے اپنی وراثت سمجھا ہوا بادشاہت ہے کیا چل رہی, کہ آگے اس کا بچہ تو اس کا بچہ تو آگے پھر جنید صفدر کو بنا دیں گے آپ. تو یہ تماشا جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. تو شکر ہے کہ ان کے اندر تھوڑی سی اس بات کے اوپر کوئی غیرت جاگی ہے کہ نہیں جناب یہ اتنا بھی غلامانہ انداز ٹھیک نہیں. تو خبر ہے جی شاہد خاقان عباسی صاحب بہت جلد پی ایم ایل سے الگ ہو کر اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں, اور دیکھتے ہیں. ابھی تک کی تو خبر یہی ہے, بعد میں انہیں منا لیا جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. اور اس طرح کے مزید بھی کچھ ارکان ہیں جو پی ایم ایل این سے خاصے ناراض دکھائی دے رہے ہیں. تو پارٹی کی قیادت جو لندن بیٹھی ہے انہیں یہ نہیں پتہ کہ ادھر پارٹی کا ان کا جو ہے وہ حال کیا ہو رہا ہے, اور پارٹی بہت زیادہ اب ویک پوزیشن پہ ہے. ایسی پوزیشن پارٹی کی عامر کے دور میں بھی نہیں تھی جو اس وقت انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا حال کر لیا. تو یہ صورتحال ہے جناب. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.